مینو شوق مدینے جاون دا. تو اللہ نے فرمایا کلیم سب سے زیادہ محبت تجھ سے کون کرتا ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ سمجھ میں آنا چاہیے. ایسا نہیں میں چلا جاؤں تو صبح امام صاحب سے کہو کہ بھی بولا کیا تھا، سمجھ میں کچھ نہیں آیا، مجھے یہ چیز پسند نہیں. آپ کہو میں سمجھاؤں گا، کہو سے دور ہٹ جاؤں گا، کہو تو بغیر مائک کے بولوں گا. جب آیا ہوں تو کچھ نہ کچھ سمجھا کے. میں اپنی قوم کا درد لیے گھومتا ہوں، پاگل نہیں ہوں. میں سردی میں گھوم رہا ہوں، تم چادروں میں کھچ کھچ کے آئے، میں بائک سے سفر کر کے آیا اور ابھی جاؤں گا. کس لیے؟ تمہارے نذرانے کے لیے نہیں. تم کیا دے سکتے ہو رات کا؟ اور تم سے لوں گا بھی کیا یار؟ مجھے تو اپنے مصطفیٰ سے لینا ہے. سبحان اللہ. موسیٰ کلیم اللہ سے رب نے فرمایا کلیم تم سے سب سے زیادہ محبت کون کرتا ہے؟ اللہ کے کلیم نے کہا مولا ایک میرا دوست ہے، درزی ہے، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. اللہ نے فرمایا کیا کر سکتا ہے؟ مولا وہ تو میرے لیے جان دے سکتا ہے. اللہ نے فرمایا اچھا جاؤ ایک سوئی لے کے آؤ. سوئی سمجھ رہے ہیں نا؟ سوئی، ہاں سوئی لے کے آؤ. موسیٰ کلیم اللہ دوڑے دوڑے گئے، سلام دعا ہوئی اور بولے اللہ کے کلیم کیسے آنا ہوا؟ بولے یار ایک سوئی لینے آیا تھا. اس نے کہا موسیٰ کلیم اللہ میری جان لے لو پر سوئی نہیں لوں، سوئی نہیں دوں گا، میری جان لے لو آپ. موسیٰ کلیم اللہ نے شاہ فرمایا یار تو میرا پکا واڈی ہے اور سوئی کو منع کر رہا تھا. نہیں میری جان لے لو، سوئی نہیں. کئی بار بات ہوئی، تیاری نہیں ہوا. موسیٰ کلیم اللہ کو یہ طور پہ گیا. اللہ نے فرمایا کلیم سوئی لے آئے. مولا اس نے سوئی نہیں دی، پوری جان دینے کو تیار ہے پر سوئی دینے کو تیار نہیں ہے. اللہ فرماتا آج پھر جاؤ. موسیٰ کلیم اللہ پھر دوسرے دن گئے تو سلام دعا ہوئی. کہا اللہ کے کلیم کیسے آنا ہوا؟ کہا یار وہ آنا کیا، وہ سوئی چاہیے تھی. بولا ابھی رکو. اندر گیا پورا سوئیوں کا ڈبہ لے کے آیا، ڈبہ، اور بولا لے سب لے جاؤ. موسیٰ کلیم اللہ اس کا منہ دیکھ رہا ہے، یار کل تو یہ ایک بھی نہیں دے رہا تھا اور آج ساری دے رہا. موسیٰ کلیم اللہ رب کی بارگاہ میں گیا. اللہ نے فرمایا کلیم سوئی لے آئے. مولا پورا ڈبہ دے دیا، لیکن سمجھ نہیں آئی کل وہ ایک بھی نہیں دے رہا تھا آج سب دے دی. اللہ نے فرمایا کلیم کل نہ دینے والی بات جو اس کے دل میں تھی نا وہ میں نے ڈالی، اور آج دینے والی بات جو اس کے دل میں آئی وہ بھی میں نے ڈالی تھی. تو جو یہاں جلسے میں آ کے بیٹھے ہیں نا تو اللہ نے ان کے دل میں ڈال دیا چل چل جا. اگرچہ تو گناہگار ہے، سیاکار ہے، بدکار ہے، لیکن میرے محبوب بندے غوث اعظم کی محفل ہے، چلا جا. جانے کا کام تیرا ہے، گناہ کو بخش دینے کا کام میرا. جو نہیں آئے ان کے دل میں اللہ نے ڈال دی پڑھ جا سو جا، تو محفل میں جانے کے لائق نہیں ہے. تو بیچارہ وہ رکا تھوڑی ہے، اللہ نے بھیجا ہی نہیں ہے اس کو، وہ اس لائق ہی نہیں ہے کہ محفل میں آئے. اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس لائق تو ہے کہ اس کی محفل میں آ کے ہم بیٹھے ہیں. نبی کے دیوانوں غوث اعظم کون ہے؟ ایک دن غوث اعظم اپنی خانقاہ میں بیٹھے ہوئے، ایک انسان روتا ہوا جا رہا ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، سسکیاں بندھی ہوئی ہیں، پورا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا ہے، رو رہا ہے، روتا ہوا جا رہا ہے. غوث اعظم نے اپنے مرید سے فرمایا جاؤ اسے بلا کے لاؤ، یہ کیسے رو رہا ہے؟ مرید گیا، جانے کے بعد کہا چل غوث اعظم بلا رہے ہیں. وہ انسان روتا روتا ہمارے تمہارے بڑے پیر کی بارگاہ میں آ گیا ہے. سبحان اللہ. بہت زور سے بولے اونچا سبحان اللہ. تھوڑا یہ مائک جو ہے نا سادہ ہے، یہ بغیر ایکو کا مائک ہے، یہ آواز کھینچ رہا ہے اور اسی لیے مجھ پہ اثر پڑ رہا ہے اس کا. اور پھر مجھے کل بھی بولنا ہے، اگر آپ لوگ ساتھ دو گے تو ٹھیک ہے، ورنہ مجھے کیا، میں سلام پڑھ دوں. میں چاہتا ہوں کچھ دیر میں کچھ سناؤں گا، اس لیے آپ لوگ میرے ساتھ ساتھ بولتے رہیں تو بہتر رہے گا. جب میں چپ جاؤں تو آپ بول دیا کریں سبحان اللہ، آپ بولیں گے تو پھر میں چپ جاؤں گا. تھوڑا زور سے بولے ہیں سبحان اللہ. مفتی اعظم نے ارشاد فرمایا جو نبی کی محفل میں سبحان اللہ ماشاء اللہ بولیں گے نا
ان کی نسلوں میں کبھی بھی کوئی گونگا پیدا نہیں ہوگا، گونگا پیدا نہیں ہوگا۔ اس لیے اب بولو گے تو قیامت تک تمہاری نسل نبی اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نعرے لگاتی رہے گی۔ غوث اعظم کی بارگاہ میں آیا، آنکھوں میں آنسو ہیں، سسکیاں بندھی ہوئی ہیں۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کیا بات ہے؟ کہتا ہے حضور میں برباد ہو گیا، حضور میں ہلاک ہو گیا۔ غوث اعظم فرماتے ہیں بات کیا ہے؟ عرض کرتا ہے حضور میں نے ساری دولت اپنی بیچ دی، ساری زمین بیچ دی، سب کچھ میں نے بیچ دیا، میں نے بڑا قیمتی کپڑا تیار کیا، لگ بھگ 5 لاکھ روپے لگے اس کپڑے کو بنانے میں، بڑا قیمتی کپڑا۔ آج میں اسے لے کے بادشاہ کے پاس بیچنے گیا کہ اس سے میں قیمت حاصل کروں، لیکن بادشاہ نے جب اس کی قیمت سنی تو مجھے انکار کر دیا۔ اب میں یہ سوچ کے رو رہا ہوں میں نے اپنا سب کچھ برباد کر دیا ہے، اور بادشاہ نے بھی اس کپڑے کو نہیں خریدا۔ ارے جب بغداد کے بادشاہ نے نہیں خریدا تو کون خریدے گا؟ میرے غوث اعظم نے روتے دیکھا، ارشاد فرماتے ہیں جو چیز بادشاہ نہیں خرید پاتے ہیں وہ چیز مصطفیٰ کے غلام خرید لیا کرتے ہیں۔ دکھا وہ کپڑا کہاں ہے؟ اس نے دیا، حضور یہ ہے۔ آپ نے فرمایا اس کی قیمت کیا ہے؟ اس نے کہا حضور اس کی قیمت یہ ہے کہ اس کپڑے کو پھیلا دو، اس کپڑے کو لمبا لمبا پھیلا دو اور سونے کے سکوں سے اس کپڑے کو بھر دو، اس کی قیمت ہے۔ غوث اعظم مسکرائے، اپنے مرید کے طرف دیکھ کے ارشاد فرماتے ہیں اس کی قیمت ادا کر دو۔ سبحان اللہ۔ میرے غوث کے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ مانگنے والوں مانگو، کس چیز کی کمی ہے؟ ایک دن ایک انسان غوث اعظم کی بارگاہ میں آیا اور آنے کے بعد بولا حضور گھر میں لڑکا نہیں ہے۔ آپ فرماتے تیری قسمت میں نہیں ہے؟ بولا قسمت میں ہوتا تو میں آپ ہی کی بارگاہ میں کیوں آتا، گھر بیٹھے بیٹھے مل گیا ہوتا، آیا تو اس لیے قسمت میں نہیں ہے۔ غوث اعظم مسکرائے، ارشاد فرماتے چل اپنی پیٹھ میری پیٹھ سے لگا، اپنی پیٹھ میری پیٹھ سے لگا اور رگڑ تھوڑی سی۔ مرید نے رگڑی، ارشاد فرماتے جا میں نے اپنی پیٹھ سے تجھے ایک بیٹا دے دیا۔ کس کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں ہم؟ کمال کے ہیں غوث اعظم۔ ارشاد فرماتے اس کو قیمت دے دی جائے، سونے سے وہ سونے کے سکوں سے وہ کپڑا بھر دیا گیا۔ غوث اعظم نے ارشاد فرمایا جا تیری قیمت پوری ہو گئی۔ آپ نے وہ کپڑا لیا، درجی کو بلایا، ارشاد فرمایا اس کا جبہ سی دے۔ درجی گیا، جبہ سینے لگتا، سینے کے بعد دوڑا دوڑا آتا، عرض کرتا حضور غضب ہو گیا۔ کہ کیا ہوا؟ کہ جبہ تو پورا ہو رہا ہے، ایک آستین کم رہ رہی ہے، ایک آستین کم رہ رہی ہے، اور پورے بغداد میں اتنا قیمتی کپڑا مل بھی نہیں سکتا ہے، حضور کیا کرنا چاہیے؟ دیکھ میرے غوث اعظم کو دیکھ لے، اچھے کپڑے پہننے والوں، اچھا موبائل رکھنے والوں، اچھی گاڑیاں رکھنے والوں، اچھی بلڈنگوں میں رہنے والوں، آج تم نے کامیابی کو سمجھا کیا؟ کامیابی کیا ہے؟ کسی کے بیٹے نے 5000 کی پینٹ لے آیا، 3000 کی شرٹ لے آیا، 50000 کا موبائل لے آیا، 3 لاکھ 15 لاکھ کی گاڑی لے آیا، بہت کامیاب بیٹا ہے اس کا، اتنا مہنگا موبائل چلا رہا ہے، اتنے مہنگے کپڑے پہننا، اتنے مہنگی شرٹ پہنتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں جسموں کو سجانے والوں، اچھے موبائل رکھنے والوں، اچھی گاڑیوں میں گھومنے والوں، یہ کوئی کامیابی نہیں ہے۔ اچھی گاڑی خرید لینا کامیابی نہیں ہے، اچھے کپڑے پہن لینا کامیابی نہیں ہے، مہنگی گاڑیوں میں گھومنا کامیابی نہیں ہے۔ بیٹا تو اس کا کامیاب ہے جو سنتوں پہ چلتا ہے، بیٹا تو اس کا کامیاب ہے جو سنت پہ کماتا ہے، بیٹا تو اس کا کامیاب ہے جو مصطفیٰ کے طریقے پہ چلتا ہے، بیٹا اس کا کامیاب ہے جو پیر کے نقش قدم پہ چلتا ہے۔ حرام کی دولت پہ عیاشی کرنے والوں، حرام کی دولت کما کے شراب پینے والوں، حرام کی دولت کما کے زنا کرنے والوں، حرام کی دولت کما کے دوسرے کی بہن بیٹیوں کی عزت خریدنے والوں، یاد
رکھو کل میدان محشر ہوگا، ایک ایک پائی کا حساب ہوگا۔ تم نے سمجھا کیا؟ رب نے اسی لیے پیدا کیا ہے دنیا میں آؤ حرام کماؤ، حرام کی دولت سے عیاشی کرو، دوسروں کی بہن بیٹیوں کی عزت کو خرید لو، دوسروں کی بہن بیٹیوں کی عزت کو نیلام کرنے والوں سنو، کل میدان محشر ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ نبی کے دیوانوں، دوسرے کی بہن بیٹیوں کی عزتوں کے ساتھ مت کھیلو، تیرے آگے بھی بہن موجود ہے، تیرے آگے بھی بیٹی موجود ہے، تیرے آگے بھی بیوی موجود ہے، تو نے سمجھا کیا ہے؟ دوسرے کی بیٹی کی عزت سے کھیلنے والے دیکھ تاریخ اٹھا کے دیکھ لے، اس کا بدلہ تجھے دینا پڑے گا۔ تو نے حرام دولت کما کے دوسرے کی بیٹی کی عزت کو خرید لیا، تو نے حرام دولت کما کے آج کے دور میں انسان خود یا عیاشی میں لگا ہوا ہے، شراب کے نشے میں انسان اتنا بدمست ہو چکا ہے، اپنی خود بیویوں کو لے جا کے بازاروں میں بیچ رہا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے، اللہ نے جو بیوی تجھے حلال کی تھی تو نے بازار میں لے جا کے اس کو بیچ دیا، وہ تیری عزت تھی، اس کی کمائی تو حرام طریقے سے کھا رہا ہے۔ ارے دیوس سن لے، تو سن لے میرے نبی کے دیوان ہو، کبھی اپنے مصطفیٰ کو دیکھ لیا ہوتا تنہائی میں جب بیٹھتے ہو، کبھی تو گنبد خضرا کی طرف لو لگائی ہوتی، کبھی تو اپنے نبی کو یاد کر لیا ہوتا۔ دوسرے کی بیٹیوں کو تکنے والوں، حرام دولت کمانے والوں، شراب پینے والوں، گانجا پینے والوں، عیاشیاں کرنے والوں، ایک مرتبہ مدینے کی طرف دیکھ لیا ہوتا۔ آج تو جس اسلام کا لبادہ پہن کر عیاشی کر رہا ہے، آج تو جس اسلام کا لباس پہن کر شراب پی رہا ہے، اس اسلام کے لباس پہننے پر مکے میں پابندی لگی ہوئی تھی۔ آج اس اذان کی تجھے پرواہ نہیں ہے، کل مکے میں جب یہ اذان دی جاتی تھی ان کی زبانوں کو پکڑ کے کھینچ لیا جاتا تھا، تپتے ہوئے ریت پر ان کو لٹا دیا جاتا تھا، ان کے گلوں میں پھندے ڈال کر کھینچا جاتا تھا۔ آج تو نے اذانوں کو اتنا ہلکا سمجھ لیا، آج تو نے مساجدوں کو ویران کر دیا۔ کل مکے کی سرزمین پر قرآن پہ پابندی تھی، کل مکے کی سرزمین پر نماز پہ پابندی تھی۔ ارے اتنا ہی نہیں، ظلم کی انتہا ہو چکی تھی۔ دیکھ میرے